فلکی اعتبار سے سورج جب غروب ہوتا ہے اور غروب ہونے کے بعد جو روشنی ہمیں نظر آتی ہے یہ اس وقت تقریباً 6 ڈگری افق سے نیچے اس کی روشنی ہوتی ہے، اور اسے جو ہے وہ سول ٹوائلائٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ روشنی ہوتی ہے جس میں ہم اشیاء میں تمیز کر سکتے ہیں، تحریر پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اشیاء نظر آتی ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میرے بھائیوں، آج اس نشست میں ایک تو سوالات کے جواب دینا مقصود ہے۔ یہ جو وقت ہم ان مسائل کو سیکھنے میں، دین کو سیکھنے میں لگاتے ہیں، اس وقت کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت محسوس ہوگی جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے گی، اور اس وقت احساس ہوگا کہ یہ جو چند اوقات ہم نے اللہ کو دیے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اپنی سواری سے اتر کر فوراً 2 نفل ادا کیے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ چلتے چلتے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے، فرمایا کہ میرے بھائیوں، یہ جو لوگ اس وقت قبر کی پاتال میں ہیں، یہ تمنا اور آرزو کر رہے ہیں کہ اے کاش ہمیں کچھ وقت مل جائے تو ہم یہ نیکی کر لیں، لیکن ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس زندگی کی عظیم اور انمول نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس وقت سے پہلے غنیمت جان لیجئے۔ امام شافعی کا قول اگلے دن بھی شاید نقل کیا تھا میں نے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، کہ وقت تلوار کی طرح ہے، تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے وہ تمہیں کاٹے گا۔ وقت آپ کا کبھی انتظار نہیں کرے گا۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ ہم جو افطاری کے وقت دعائیں مانگتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کیا کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور ثواب ثابت ہو گیا۔ تو اگر آپ ان دعاؤں کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ماضی کے اندر اللہم لک صمت، تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، تو افطرت بھی ماضی کا صیغہ۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے ان دعاؤں سے، تو سوال یہ تھا کہ ان دعاؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو پھر جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو روزہ ہم کس طرح کھولیں؟ دعا پڑھ کے کھولیں یا دعا سے پہلے کھولیں؟ کیونکہ جو ترجمہ ہے اور جو دعائیں ہیں ان کے معنی میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے وہ افطار کرے گا۔ دعاؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے افطار کرے گا پھر دعا پڑھے گا، کیونکہ افطار اس نے کیا پھر وہ دعا۔ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ پہلے آپ یعنی اسے افطار کر لیں، روزے دار اپنے روزے کو افطار کر لے، اس کے بعد دعا پڑھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ارادہ کرے، اس نے کھجور اٹھائی ہوئی ہے، اسی وقت وہ دعا بھی پڑھ لے۔ تو دونوں طریقے سے جائز ہے،
دونوں طریقے سے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر پہلے بھی پڑھ لے دعا افطار سے پہلے کوئی پرابلم نہیں ہے، یا جس وقت وہ اٹھا رہا ہے اسی وقت منہ کی طرف جب لے کے جا رہا ہے اس وقت دعا پڑھ لے، یا افطار کرنے کے بعد پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بہت اہم سوال پوچھا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کے اندر ہم مغرب کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس تاخیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ عموماً تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم مغرب کی نماز کو جلدی ادا کریں، تو مغرب کی تاخیر کرنا رمضان المبارک میں، کیونکہ کئی لوگوں کو تشویش ہوتی ہے اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، پھر جب غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اور کم علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پھر اس بات پہ جو ہے وہ اڑ بھی جاتے ہیں. تو دیکھیں، اس کے جواب میں چند باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد صیام الی اللیل، تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو. تو اس آیت کے ٹکڑے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو روزہ کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا. اب کوئی آدمی روزہ نہ بھی کھولے تو اس کے روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کوئی آدمی بغیر نیت کے بھی پانی پی لے، کھجور کھا لے تو اس کا روزہ افطار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ روزے کا وقت ختم ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب رات مشرق کی طرف چلی جائے اور دن مغرب کی طرف یعنی سورج غروب ہو جائے تو روزہ مکمل ہو گیا. تو جب سورج غروب ہو گیا تو وہ روزے کا آخر وقت ہے. اب اس کے بعد اس نے افطار کرنا ہے. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی روزے دار جو ہے وہ روزہ کھولے گا، اور مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، ان میں خیر غالب رہے گی جب تک وہ روزے کو جلدی کھولیں گے، روزے میں تاخیر نہیں کریں گے. اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر دین غالب رہے گا جب تک وہ افطاری میں تاخیر نہیں کریں گے. اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطاری کے اندر تاخیر نہ کریں، جلدی کریں، اور سحری کے اندر سحری کو تاخیر کے ساتھ کریں، یعنی صبح صادق سے پہلے. تاخیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ صبح صادق تو بعد کھانا پو، اس سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے آخر ٹائم پہ آپ جو ہے وہ اسے کھائیں. اور تیسری چیز جو انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ سے اپنے نماز کے اندر دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑنا. ان تین باتوں کا انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے. اب اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری سے پہلے کبھی بھی مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اگرچہ ایک گھونٹ پانی آپ پیتے تھے اس سے روزہ افطار کرتے تھے، لیکن افطار سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ پہلے پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد افطار کرتے تھے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے اگر کھجوریں تر نہ ہوتی تو چھوارے کھا لیتے، چھوارے نہ ہوتے تو چند گھونٹ پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے
جب تک ہم تر کھجوریں ان کے پاس لے کے جاتے یا پانی ان کو پیش کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے. افطار کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے. ان احادیث کی روشنی میں اتنی بات تو ہمیں پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب سے پہلے افطار کیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوال کرنا شروع کر دے کہ بھائی اس کے اندر تو کھجور کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر تو نہیں ہے، کہ کھانے کی وجہ سے مغرب کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا. الحمدللہ جب ہم افطاری کرتے ہیں میرے حال وہ تو پورا ایک کھانا ہوتا ہے ماشاءاللہ. میں اس طرف آتا ہوں. اس سے پہلے اسی ضمن میں یہ بات بھی بیان کرتا چلوں کہ اگر کسی آدمی نے مغرب سے پہلے افطار نہیں کیا اور وہ مغرب کے بعد بھی اگر افطار کر لے تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، کوئی کسی کام کے اندر ہے تو مجبور، اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، ایسے جگہ پر ہے، اگر وہ تاخیر کے ساتھ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جواز موجود ہے. حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فلکی اعتبار سے سورج جب غروب ہوتا ہے اور غروب ہونے کے بعد جو روشنی ہمیں نظر آتی ہے یہ اس وقت تقریباً 6 ڈگری افق سے نیچے اس کی روشنی ہوتی ہے اور اسے جو ہے وہ سول ٹوائلائٹ کہتے ہیں. یہ وہ روشنی ہوتی ہے جس میں ہم اشیاء میں تمیز کر سکتے ہیں، تحریر پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اشیاء نظر آتی ہیں. ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے روزہ افطار کیا ہے. یہ مغرب کی نماز کے بعد افطار کیا کرتے تھے. کیوں؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ بیان جواز کے لیے کہ تاکہ امت جلدی روزے کھولنے کو واجب اور فرض نہ سمجھ لے. اگر مجبوری کوئی ہو تو وہ مغرب کی نماز کے بعد بھی وہ روزہ کھول سکتا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، آپ روزہ کھول کر مسجد میں تشریف لاتے تھے اور یہ دونوں مسجد کے اندر آلریڈی موجود ہوتے تھے تو ان کے پاس نہ کھجور ہوتی تھی نہ پانی ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یہ نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی یہ پھر روزہ کھولا کرتے تھے. افضل تو یہ ہے اور خیر اسی میں ہے کہ انسان اس میں تاخیر نہ کرے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اس کے بعد بھی اگر بندہ کھول لے تو اس میں کوئی حرج لازم نہیں آتا. اسی بحث کو ایک تیسرا فیز اگر ہم دیں، جو بات ابھی میں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے بعد کھجوریں کھائی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھے تو وہ مغرب کی نماز کو ادا نہ کرے جب تک وہ کھانا نہ کھا لے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ہم روزہ کھولا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے. جب ہم ان کے پاس روزہ کھولا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے پاس کھانا پڑا ہوتا تھا تو وہ کھانا کھاتے رہتے تھے، اذان ہو چکی ہوتی تھی، حتیٰ کہ قرات بھی سن رہے ہوتے تھے لیکن وہاں سے اٹھ کر نماز کے اندر شامل نہیں ہوتے تھے. وہ اپنا کھانا مکمل کر کے جو ہے وہ نماز اگر شامل ہو سکتے تھے تو ہو جاتے، اگر نہیں تو بعد میں ادا کرتے. اور دوسری روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب کھانا آپ کے سامنے حاضر ہو جائے اور آپ کو بھوک لگی ہو بشرطے کہ نماز قضا ہونے کا خدشہ نہ ہو تو آپ پہلے کھانا کھائیں اور پھر جا کے نماز کے اندر شامل ہوں. کیوں؟ جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو آپ کا پورا دھیان جو ہے وہ آپ کی بھوک کی طرف ہوگا اور نہ خشوع ہوگا اور نہ خضوع ہوگا، نہ آپ کا دل لگے گا.
تو اسلام کا منشا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو آپ بالکل پرسکون ہو کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں. اور ہمیں اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ جب بھوک لگی ہو تو کھانا حاضر ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. اور دوسری اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کو پیشاب کا تقاضا ہو اور وہ پیشاب کے تقاضے کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پیشاب کے تقاضے کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کی نماز نہیں ہے. جب اسے پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے تو وہ نماز کو تیز پڑھے گا، اور نماز میں نہ خشوع ہوگا نہ خضوع ہوگا، اس کی ساری توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ہوگی. تو اس لیے جب بھی کھانا موجود ہو، اور ظاہر ہے کہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے کے وقت ہمیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے تو کھانا بھی حاضر ہوتا ہے. تو اس صورت کے اندر اگر ہم نماز میں تاخیر کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ایک اور آخری جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا مستحب وقت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا تو ہم مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے. اور بعض صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ سورج کا کنارہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہوتا تھا اور ہم مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے. جب پڑھ کے واپس آتے تھے اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اگر کوئی آدمی تیر اندازی کرتا تو وہ تیر گرنے کی جگہ بھی ہم دیکھ لیا کرتے تھے. اور تیر کی گرنے کی جگہ جب انسان تیر چلاتا ہے کتنی دور جگہ گرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جو جگہ گرنے کی اسے صاف نظر آ رہی ہے، اس چیز کی علامت ہے کہ سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے تو انہوں نے نماز پڑھ لی. اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی تو اس وقت بھی اتنی روشنی موجود تھی کہ تیر گرنے کی جگہ جو ہے وہ ان کو محسوس ہو رہی تھی. اور بعض انصار صحابی انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ہم نے آ کے تیر اندازی کی اور اپنے تیر گرنے کی جگہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ عام حکم یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو، اذان اور جماعت کے درمیان تقریباً 3 چھوٹی آیات کے مقدار اتنا فاصلہ ہو اور جو ہے وہ جماعت کھڑی کر دی جائے. یہ مستحب وقت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مغرب کی نماز کے اندر تاخیر نہ کرو، جلدی پڑھو، اور جب ستارے خوب روشن ہو جائیں ان سے پہلے اپنی نماز کو ادا کرو. تو یاد رکھیے کہ یہ جو اشتباہ کے نجوم ہوتا ہے، یہ جو آپ نے رات کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے اور آسمان پر آپ نے چھوٹے چھوٹے ستارے دیکھے ہوں گے کہ پہلے تھوڑے ستارے آتے ہیں، پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی اتنی زیادہ تاخیر کر دے کہ وہ جو ستارے ہیں اتنے روشن ہو جائیں کہ آپس میں مل جائیں، خلط ملط ہو جائیں، پھر انسان کی نماز بغیر عذر کے وہ مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن اگر چند یعنی زیادہ واضح نہیں ہوئے، کم ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر اس کی نماز جو ہے بلا کراہت ادا ہو جائے گی. اب میں اپنی بات کو سمیٹنے لگاؤں. دیکھیے، فلکی اعتبار سے سورج جب غروب ہوتا ہے اور غروب ہونے کے بعد جو روشنی ہمیں نظر آتی ہے یہ اس وقت تقریباً 6 ڈگری افق سے نیچے اس کی روشنی ہوتی ہے، اور اسے جو ہے وہ سول ٹوائلائٹ کہتے ہیں.
یہ وہ روشنی ہوتی ہے جس میں ہم اشیاء میں تمیز کر سکتے ہیں، تحریر پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اشیاء نظر آتی ہیں۔ وہ جو صحابہ نے کہا کہ ہم تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیا کرتے تھے، وہ یہ مستحب وقت ہے کہ 6 ڈگری سے پہلے وہ نماز کو ادا کر لیا کرتے تھے، اور پھر 6 ڈگری سے لے کر 12 ڈگری تک جو روشنی ہوتی ہے اسے نوٹیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں۔ اس میں جو سمندری سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آسمان پر وہ چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، لیکن وہ خوب روشن نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے میں ملے جلے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی اتنی تاخیر کر لے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ستارے ابھی خوب روشن نہیں ہوئے، کثرت کے ساتھ نہیں ہوئے، ابھی تھوڑے تھوڑے ہوئے ہیں، اس صورت کے اندر وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو خلاف اولا ہے، افضل نہیں ہے، لیکن اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر 12 ڈگری سے 18 ڈگری کے درمیان اگر وہ اتنی تاخیر کرے گا کہ خوب روشن ہو جائیں بلا کسی عذر کے، خوب ستارے روشن ہو جائیں بلا کسی عذر کے، مغرب کی نماز اگر وہ اتنی ڈیلے کرے گا تو پھر اس صورت کے اندر اس کی نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر وہ اس سے پہلے ادا کر لیتا ہے تو پوری کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر مغرب کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کے اندر انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اس کی خشوع اور خضوع پر اثر پڑے گا، اسے بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا حاضر ہوتا ہے، اور اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ روزہ کھولے، روزہ کھول کر آرام کے ساتھ اگر کھانا بھی حاضر ہے، کھانا کھا کر 15-20 منٹ کے بعد بھی اگر وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے روزے پر بھی اور جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور بلکہ یہ افضل ہوگا کہ وہ کھانا کھائے اور روزہ کھولے اور اپنی جو ہے وہ پرسکون ہو کر وہ مغرب کی نماز ادا کرے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش و گزار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔